امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بہت عبرت آموز ایک واقعہ لکھا ہے، بڑی توجہ سے سننا چاہیے۔ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ بنی اسرائیل میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ایک بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتا تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کو کہیں سے خبر ملی کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے اور لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، لوگ اس درخت کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور وہاں شرک و بدعت ہوتی ہے۔ اور اس عابد کو غصہ آیا، اس عابد نے کلہاڑا لیا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں اس کو شیطان ملا اور شیطان نے اس سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ایک فلاں درخت ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے اس درخت کی عبادت کی جاتی ہے جو بالکل غلط ہے، میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے اس کو سمجھانا چاہا کہ آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ دوسرا درخت لگا لیں گے، لوگ آپ کے مخالف بھی ہوں گے، آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی اور طرح طرح کی دشواریاں آپ کے سامنے آئیں گی، جبکہ درخت کے کاٹنے میں آپ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ مگر اس عابد نے اس بات کو نہ مانا اور شیطان کے ساتھ میں بحث ہوتے ہوتے دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، لڑائی ہونے لگی، لڑتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد میں وہ عابد شیطان پر غالب آ گیا اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا، یعنی شیطان کو زمین پر ڈال کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا، اس کو زیر کر دیا۔ شیطان نے اس حالت میں کہا کہ آپ میری ایک بات سنیے، چنانچہ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا کہ آپ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، آپ اس کو مت کاٹیے، اس کو رہنے دیجیے، اس میں ویسے بھی آپ کا کوئی بڑا فائدہ تو ہے نہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو روزانہ 3 اشرفیہ دوں گا، 3 اشرفیہ، جن کی وجہ سے آپ کے گھر کا بھی خرچ چلے گا، آپ غریبوں پر صدقہ بھی کر سکیں گے، آپ دوسرے نیک کام بھی کر سکتے ہیں، اور جو اس طرح کی مصیبتیں یہ آپ کو آنے والی ہیں لوگوں کی مخالفت کی، ان سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ چنانچہ عابد کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور وہ سمجھانے بجھانے کے بعد وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھ کو روزانہ 3 اشرفیہ دیں گے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 2 دن تک تو یہ سلسلہ چلا۔ شیطان نے اس کے تکیے کے نیچے رات کے وقت میں 3 اشرفیاں رکھ دی، اگلے دن پھر رکھ دی اور تیسرے دن نہیں رکھی۔ عابد نے اٹھ کر کے دیکھا کہ وہ اشرفیاں موجود نہیں ہیں۔ عابد کو غصہ آیا کہ وہ معاملہ طے ہوا تھا کہ روزانہ ایسا کیا جائے گا اور آج تو تیسرا ہی دن ہے، وہ نہیں ملی۔ چنانچہ عابد کلہاڑی لے کر کے پھر چل دیا کہ میں جا کر کے اس درخت کو کاٹتا ہوں، اور راستے میں وہی بوڑھا پھر ملا، یعنی شیطان پھر ملا اور اس نے روکا اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے جاتا ہوں، اور تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ روزانہ 3 اشرفیاں دی جائیں گی، اور تو نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، وہ اشرفیاں آج نہیں ملی ہیں، لہٰذا اب میں اس کو کاٹوں گا ہی۔ اب شیطان نے اس کے ساتھ میں ٹکراؤ کیا، شیطان ٹکرایا اور دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی۔ لڑتے لڑتے کچھ دیر کے بعد میں وہ بوڑھا، وہ شیطان اس عابد پر غالب آ گیا، اس کو زمین پر ڈال دیا اور شیطان اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ چنانچہ عابد نے کسی طریقے سے اس سے جان بچائی، پیچھا چھڑایا اور کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس دن تو مغلوب ہو گیا تھا، میں غالب تھا، تو ہار گیا تھا، میں جیت گیا تھا، اور آج تو جیت گیا، آج تو کمزور نہیں پڑ رہا ہے، آج تیرے اندر طاقت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیطان نے بتایا کہ اس دن جو تو اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، اس میں تیرا مقصد صرف اللہ کی رضامندی تھا۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے اندر صحیح طریقہ اختیار کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے علاوہ کی عبادت سے روکنے کے لیے جا رہا تھا، جس کی بنا پر تیرے اندر اخلاص تھا، اور آج بھی تو اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہے، مگر آج تیری نیت خالص نہیں ہے، آج تیری نیت میں یہ اشرفیاں داخل ہیں، اور اس نیت کے کھوٹ کی وجہ سے تیرے اخلاص میں کمی آ گئی، جس کی وجہ سے میں تجھ پر غالب آ گیا۔
تو کسی بھی کام میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ آدمی جب نیت صحیح رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اعانت فرماتے ہیں۔ آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا، اور ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو تقویت دیتے ہیں کہ انسان گمان نہیں کر سکتا۔ اور جب نیت خراب ہوتی ہے تو اچھے سے اچھے کام کرنے سے انسان عاجز ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لاکھوں مثالیں ہیں۔ ہمارے اکابرین نے چھوٹے چھوٹے مدرسے شروع کیے، مگر ان کی نیتوں کے اندر بہت زیادہ اخلاص تھا۔ آج وہ بڑے بڑے دارالعلوم کی شکل میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لاکھوں تشنگان علوم کو سیرابی دی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو بڑے بڑے ادارے قائم کرتے ہیں، مگر نیت صاف نہ ہونے کی وجہ سے، نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ملت کی، قوم کی کوئی خدمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ادارے، وہ مدرسے پیروں نہیں چل پاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، اور نیت کا تعلق تمام اعمال سے ہے۔ اعمال کے اندر بنیادی چیز ہے نیت، اس لیے ہمیں نیت کو صحیح رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیت کی اصلاح سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بدلہ دیتے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے، اس سے کہیں گے کہ آپ نے علم حاصل کیا، فلاں فلاں خدمت کی، مگر یہ سب آپ نے اپنی شہرت کی نیت سے کیا، اپنی زندگی کو صحیح لے کر چلنے کی نیت سے کیا، لہٰذا آج تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک شہید کو بلایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دی، اپنی جان دے دی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ تمہاری نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا، تم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ لوگ تم کو بہادر کہیں، اور وہ کہا جا چکا، لہٰذا اب یہاں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اسی طرح حاجی کو بلایا جائے گا، اسی طرح نمازی کو بلایا جائے گا، تو ان سب کی نیتوں میں جو خرابیاں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ صاف رکھ دیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بدلہ نہیں مل پائے گا۔ اس لیے ہمیں نیتوں کو صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی